گولیات بائے نیل گائمن۔ یہ کہانی دا میٹرکس فلم کی پروموشن کے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس میں بھی وہی کہانی ہے تقریباً کہ میٹرکس کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، زمین پہ مشینوں کا قبضہ ہے، ایک بڑا کمپیوٹر ہے جو ایک نیند میں ہیومنس کو کنٹرول کر رہا ہے اور انہیں ایک میٹرکس جیسی ایک ڈریم ورلڈ میں لے کے جاتا ہے۔ اس کہانی میں 4 کردار ہیں، 2 پریزنٹ ہیں اور 2 ایبسنٹ ہیں۔ دونوں پریزنٹ کردار ایکٹیو ہیں۔ پریزنٹ کرداروں میں پروٹیگنسٹ خود اور ہارن ریمڈ اسپیکٹیکل مین ہے جو کہ سسٹم کا ایجنٹ ہے، اور 2 ایبسنٹ کرداروں میں 2 مختلف لڑکیاں آتی ہیں، سانڈرا اور سوزن۔ اس میں میجر تھیمز میں ٹائم ٹریول، آلٹرنیٹیو ٹائم لائنز، ہیومن ورسز مشین، مشین کنٹرولڈ ارتھ شامل ہیں۔ ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں تو گولیات کا کریکٹر سکیچ بہت اہم ہے، کہ گولیات کا کریکٹر سکیچ یہ ہے کہ وہ ایک 7 فٹ لمبا انسان ہے جس کی انگلیاں کیلے کی طرح لمبی ہیں اور پیر اتنے بڑے ہیں کہ اس کے سائز کے جوتے نہیں ملتے ہیں۔ گولیات اصل میں بائبل کا ایک مانسٹر ہے جس کو ڈیوڈ نے ہرایا تھا، اور ویسی ہی ڈپکشن اس کہانی میں بھی کی گئی ہے کہ جیسے وہ کوئی مانسٹر ہو بہت بڑا۔ وہ ایک سائبورگ ہے کہانی کے مطابق، اور اسے مشینوں نے ہی بنایا ہے، اسے انسان سے سائبورگ بنایا ہے۔ کہانی میں ٹائم ٹریول ہوگا۔ وہ ایک سائبورگ ہے جس کو اپنے بنانے کا مقصد نہیں پتا، وہ عام سی نوکریاں کرتا ہے، اور کہانی میں وہ 1977 میں ہے۔ وہی کہانی کا نریٹر ہے، وہ اسے بیان کر رہا ہے۔ وہ جو ریپلز آف ٹائم ہے وہ اسے بھی بیان کرے گا، لیکن وہ اسے ریپل قرار نہیں دے گا، کہ وہ دیکھتا تو ہے لیکن اسے باقاعدہ محسوس نہیں کرتا۔ ایک جگہ پہ کرتا بھی ہے لیکن وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ وہ ایک بک کیپر کی نوکری کرتا ہے اور ایجنٹ آ کر اس سے بات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سانڈرا سے ملتا ہے، شادی کرتا ہے، شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ دوبارہ اپنی میٹرکس کی زندگی میں کے 10 سال بعد ایجنٹ اس سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ 37 منٹ بعد وہ اس سے مل رہا ہے۔ یہ آلٹرنیٹیو ٹائم لائنز کا معاملہ ہے اس کہانی میں، کہ اصل دنیا کے 37 منٹ گزرے ہیں اور میٹرکس کے 10 سال گزر گئے ہیں۔ اگرچہ ایجنٹ یہ مانتا ہے کہ انہوں نے میٹرکس کو تیز کر دیا تھا جس وجہ سے اتنا دورانیہ گزرا ہے، آگے کہانی میں اس سے زیادہ بھی گزرے گا۔ وہ پھر اس سے بات کرتا ہے اور وہ اسے ایک حملے کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایلینز نے حملہ کیا ہے اور ان سے لڑنا ہے۔ اب ایلین سے لڑنے کے لیے وہ کہتا ہے میں لڑوں گا، تو اسے پھر سے ٹائم میں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے اور وہ 1975 میں جاتا ہے۔ اس دوران اسے ڈیجا وو نظر آتے ہیں۔ ڈیجا وو آپ کو فلم میں بھی نظر آئیں گے۔ ڈیجا وو تب ہوتا ہے جب میٹرکس میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ تو اگر ہم یہاں غور کریں تو 10 سال بعد کی کہانی، یعنی وہ 1987 میں تھا، اس کو پھر سے 1975 میں بھیج دیا گیا، یعنی میٹرکس میں کوئی تبدیلی کی گئی، اسے وہاں بھیجا گیا، اور اس باری اسے ایک ایئر فورس اکیڈمی میں بھیجا گیا جہاں اس کی ٹریننگ ہوئی اور اسی ایجنٹ نے اس کی ٹریننگ کی۔ اس سے پہلے وہ ایک اور لڑکی سے بھی ملا، سوزن، لیکن وہاں بھی کوئی خاص کہانی نہ چل سکی۔ اب اس طرح اس زندگی میں وہ پھر سے سانڈرا سے ملے گا اور پھر سے اس کی شادی ناکام ہوگی۔ اب پھر 10 سال بعد 1985 میں وہ رہ رہا ہے اور ایجنٹ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ایلین سے۔ وہ جاتا ہے اور اب اسے باقاعدہ وہ شپ دے دی گئی ہے جس سے وہ ایلینز کا مقابلہ کرے گا۔ وہ ایلینز کا مقابلہ کرتا ہے اور ایلینز کو ہرا دیتا ہے۔ اب ایلینز کو ہرا دینے کے بعد وہ اسپیس کرافٹ جس میں وہ ایلینز کو ہراتا ہے اسے لینڈ کرنے کی جب خواہش ظاہر کرتا ہے تو ایجنٹ اس سے کہتا ہے کہ ہم نے اس قسم کی خطرناک چیز کی لینڈنگ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ معنی یہ کہ اگر انسان ہوتا تو شاید اس کو محفوظ کرتا، چونکہ اس میں ڈسٹرکٹیو پاور تھی، اس میں تباہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن کمپیوٹر نے، مشین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب تم اسپیس میں ہی رہو گے اور ہم تمہاری ہوا بند نہیں کریں گے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ غیر انسانی ہوگا۔ یعنی یہی اگر ہم جگہ جگہ یہ جو کمپیریزن آ رہا ہے انسان اور مشین کا، کہ انسان ہوتا تو شاید ہوا بھی بند کر دیتا، لیکن مشین نے نہیں کی
اور کہا کہ یہ غیر انسانی ہوتا کہ اگر میں ہوا بند کرتا. تو اس کے پاس 57 منٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اسے پھر سے میٹرکس سے جوڑ دیا جائے. وہ میٹرکس سے جڑتا ہے اور پھر سے ان 57 منٹ میں 15 سال گزارتا ہے. اس 15 سال میں وہ پھر سے سوزن کو ملتا ہے اور سوزن سے شادی کرتا ہے. آخر کار وہ مر جاتا ہے اور وہ اس سے سوزن سے کہتا ہے کہ میری اصل کوفن، میرے اصل لاش تو آسمان میں تیر رہی ہے، اسپیس میں، خلا میں تیر رہی ہے، مگر یہ جو آخری میرے کچھ سال تھے، جو 20 منٹ تھے حقیقی دنیا کے اور کچھ سال تھے میٹرکس کے، وہ بہت اچھے گزرے. یہ گولیات پائے نیل گائمن. ہم نے اس کے تھیمز بھی دیکھے. اس میں ٹائم ٹریول ہے کہ وہ پیچھے آتا ہے. میٹرکس کیسے کام کرتی ہے؟ ڈیجا وو کے تحت کام کرتی ہے کہ مشینز جب بھی جائیں میٹرکس کو آلٹر کر کے ٹائم میں پیچھے بھی لا سکتی ہیں. اور الٹرنیٹیو ٹائم لائنز ہے کہ میٹرکس کا ٹائم تیز چلتا ہے مگر اصل دنیا کا وقت سست چلتا ہے. اور اس میں تھیم ہے کہ اگر دنیا پر مشینز کی حکومت ہو تو وہ انسانوں سے بہتر چلا سکیں گی اور وہ ایسے چلا سکیں گی. اور اس میں یہ بھی ایلیمنٹ موجود ہے کہ اگر ہم بارہا ایلینز کو تلاش کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ ایلینز آ کر زمین پر بمباری ہی کریں گے. اس کے علاوہ ہیومن ورسز مشین کو اگر ہم پھر سے سم اپ کریں تو اس میں وہی کمپیریزنز ہیں کہ مشین آبجیکٹیو اورینٹیڈ ہے، پریکٹیکل ہے، جبکہ انسان اپنے جذبات کو بھی منوز خاطر رکھتا ہے اور اپنے زیادہ تر کوششیں جذبات کے حساب سے ہی کرتا ہے.